جب کوئی عورت دل کی سطح پر آپ سے جڑ جاتی ہے تو اس کا اثر صرف ظاہری رویوں پر نہیں بلکہ اس کی سوچ، اس کے رد عمل اور اس کے اندرونی احساسات پر بھی پڑتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ جب کوئی اپنی دلچسپی چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا دل اور دماغ پھر بھی اسے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی چھپے جذبات انسان کے چھوٹے چھوٹے رویوں میں نظر آ جاتے ہیں۔ دلچسپی عارضی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جذباتی وابستگی ایک گہری کیفیت ہے۔ جب انسان کسی کے ساتھ جذباتی طور پر جڑتا ہے تو وہ اسے صرف دوست یا جان پہچان نہیں سمجھتا، بلکہ اس کی موجودگی، اس کے مزاج اور اس کی باتوں کا اثر اپنی دنیا پر محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہی کیفیت عورت کے رویوں میں خاموش تبدیلیاں پیدا کرتی ہے۔ سب سے پہلی تبدیلی اس کی توجہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو عام لوگوں کی طرح نہیں بھولتی۔ اگر آپ نے کچھ دن پہلے کسی غیر اہم بات کا ذکر کیا ہو، جیسے آپ کا کوئی پسندیدہ کھانا یا آپ کی روزمرہ کی عادات، وہ اسے یاد رکھتی ہے۔ یہ محض یادداشت نہیں بلکہ دل کی وابستگی اور توجہ کی علامت ہے۔ جب دل کسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو دماغ اس شخص کے متعلق ہر چھوٹی بات کو اہم سمجھنے لگتا ہے اور اسے یاد رکھتا ہے۔ اسی طرح اس کی موڈ میں بھی فرق محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ پاس ہوں تو اس کی خوشی اور توانائی میں اضافہ ہوتا ہے، بات چیت میں گرمی اور دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اور اگر آپ کچھ دن دور ہوں یا کم رابطہ کریں تو وہ خاموش، سنجیدہ یا الگ سی محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ سب شعوری نہیں ہوتا، بلکہ اس کا دل اور دماغ آپ سے جڑا ہونے کا رد عمل ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں عورت اپنی احساسات کو ظاہر کرنے میں محتاط رہتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے جذبات کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنا تعلق بڑھتا ہے اتنی ہی محتاطی بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ اپنی خوشی یا دلچسپی کو اتنی واضح نہیں دکھاتی، بلکہ ایک حد تک نارمل یا غیر دلچسپ نظر آنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ بے حسی نہیں بلکہ اپنے جذبات کو چھپانے کا فطری رد عمل ہے۔ اکثر وہ اپنی مسکراہٹ، اپنی باتوں اور اپنے انداز میں تبدیلی کرتی ہے تاکہ وہ جذبات کو چھپا سکے۔ اس کے سوالات کرنے کی عادت بھی بدل جاتی ہے۔ وہ براہ راست یہ نہیں پوچھتی کہ آپ کس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں یا کس کو پسند کرتے ہیں، بلکہ اپنے سوالات میں چھپ کر آپ کی دنیا کے بارے میں جاننا چاہتی ہے۔ وہ پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے ہفتے کے آخر میں کیا کیا، آپ کس کے ساتھ تھے، یا آپ کے کام میں کیا مصروفیت ہے۔ یہ سب سوالات محض دلچسپی نہیں بلکہ دل کی وابستگی کی نشانی ہے۔ جس سے دل جڑ جائے اس کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے حالات سے باخبر رہنا چاہتی ہے۔ رابطہ برقرار رکھنے کی عادت بھی ایک خاموش نشانی ہے۔ وہ بغیر کسی خاص وجہ کے میسج کر سکتی ہے، کوئی ویڈیو یا تصویر بھیج سکتی ہے، یا پچھلی باتوں کا دوبارہ ذکر کر سکتی ہے۔ مقصد بات چیت کرنا نہیں بلکہ رشتہ قائم رکھنا ہوتا ہے۔ جذباتی وابستگی رکھنے والا شخص خاموشی یا فاصلہ برداشت نہیں کر پاتا، اس لیے وہ کسی نہ کسی بہانے رابطہ قائم رکھتی ہے۔ کبھی ہلکی سی حسد بھی دیکھنے کو ملتی ہے، مگر وہ کھل کر ظاہر نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی اور عورت کا ذکر کریں تو اس کے لہجے میں ہلکی سی تبدیلی آتی ہے، یا وہ خاموش رہتی ہے، یا مزاح کے پیچھے سنجیدگی چھپی ہوتی ہے۔ یہ حسد اس کی اپنی دل کی وابستگی اور آپ کے ساتھ اہمیت کا احساس دکھاتا ہے، نہ کہ کسی حق جتانے کی کوشش۔
سب سے گہرا اشارہ اس وقت ملتا ہے جب وہ اپنی ذاتی باتیں شیئر کرتی ہے، اپنے خوف، اپنے دکھ، اپنے خاندان یا زندگی کی کمزوریاں۔ انسان اپنی اندرونی دنیا کسی بھی شخص کے سامنے نہیں کھولتا، لیکن جب دل جڑ جائے اور اعتماد پیدا ہو جائے تو وہ اپنی جذباتی دنیا کو ظاہر کرنے لگتی ہے۔ یعنی دل کی کمزوری ظاہر کرنے کی جرات گہرائی وابستگی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور پھر ایک خاموش لیکن طاقتور بات یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر چھوٹے چھوٹے تبدیلیاں بھی محسوس کر لیتی ہے۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہوں یا کچھ پریشان ہوں تو وہ فوری طور پر محسوس کر لیتی ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ صرف آپ کو دیکھ نہیں رہی بلکہ دل سے سمجھ رہی ہے۔ جذباتی وابستگی انسان کو دوسرے کے احساسات کے ساتھ ہم آہنگ کر دیتی ہے۔ جذباتی وابستگی شور نہیں مچاتی، یہ نرم، بار بار دہرائے جانے والے رویوں میں نظر آتی ہے، توجہ میں، یاد رکھنے میں، حال پوچھنے میں، رابطہ قائم رکھنے کی کوشش میں، اور اس احتیاط میں جس سے وہ اپنے جذبات کو چھپاتی ہے۔ اکثر وہی شخص سب سے زیادہ چھپاتا ہے جس کے جذبات سب سے گہرے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ تمام کیفیتیں ایک ہی عورت میں محسوس کی ہیں تو یہ معاملہ صرف دوستی سے آگے بڑھ چکا ہے۔ اب اگلا قدم اہم ہے، یہ وابستگی مضبوط ہو سکتی ہے یا آہستہ آہستہ مدھم پڑ سکتی ہے، اور اکثر لوگ یہ موقع بغیر سمجھے ضائع کر دیتے ہیں۔